نینو ٹیکنالوجی کا مطلب ہے بہت چھوٹی ٹیکنالوجی جو اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ اسے صرف مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اتنی باریک ہوتی ہے کہ اسے نینو میٹرز میں ناپا جاتا ہے۔ ایک نینو میٹر ایک میٹر کا 1 بلینواں حصہ ہوتا ہے۔ نینو سائنس یا ٹیکنالوجی کوئی نئی ٹرم نہیں ہے، پہلے ہی کیمسٹ پالیمرز بنا چکے ہیں اور کمپیوٹر چپ میں اس کا استعمال بھی کیا جا چکا ہے۔ نینو ٹیکنالوجی یا نینو ٹیک مختصر میں ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو میٹر کو ایٹامک، مالیکیولر اور سپرا مالیکیولر اسکیلز پر چلاتی ہے۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم آپ کو نینو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ تقریباً تمام معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ نینو کی لفظی معنی۔ نینو ٹیکنالوجی کو نینو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لفظ گریک زبان کے لفظ نینوس سے آیا ہے جس کا مطلب ڈوارف یعنی بونا ہے۔ نینو سائز کو کیسے سمجھیں؟ ایک نینو میٹر ایک میٹر کا اربواں حصہ یا 1 ملی میٹر کا لاکھواں حصہ ہوتا ہے۔ ایک نینو میٹر تقریباً 8 مرتبہ ایک ایٹم کی ریڈیس اور 100 مرتبہ ایک بیکٹیریل سیل سے چھوٹا ہے۔ یہ جاننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک نینو میٹر کتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ نینو ٹیکنالوجی کا آغاز۔ نینو ٹیکنالوجی کا تصور پہلی دفعہ فزسٹ رچرڈ فینمین نے 1959 میں اپنی تقریر "There is plenty of room at the bottom" میں پیش کیا۔ 1981 میں الیکٹران مائکروسکوپ کا ایجاد ہوا جس سے ایٹم کو دیکھنا ممکن ہو گیا۔ اس کے بعد ایٹامک فورس مائکروسکوپ کا ایجاد بھی ہوا جس سے نینو ٹیکنالوجی کو حقیقت میں تبدیل کرنا ممکن ہو گیا۔ تب سے لے کر آج تک نینو ٹیکنالوجی بہت ترقی کر چکی ہے اور اب یہ کہ انڈسٹریز پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جو انجینئرنگ اور سائنس کی بہت سی فیلڈز کو اکٹھا کرتی ہے۔ نینو پارٹیکلز کا اسٹرکچر۔ نینو پارٹیکلز مختلف شیپس، سائز اور اسٹرکچرز میں موجود ہوتے ہیں جیسے کہ اسفیریکل، سلنڈریکل، ٹیبیولر، کونیکل، ہالو کور، اسپائرل، فلیٹ، وائر وغیرہ۔ یہ irregular شیپ میں بھی ہو سکتی ہیں۔ نینو پارٹیکلز کی سرفیس یا یونیفارم ہو سکتی ہے یا پھر irregular۔ نینو پارٹیکلز کی کلاسیفیکیشن۔ نینو پارٹیکلز کو ان کی مورفولوجی، سائز، فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز کی بنیاد پر مختلف کلاسز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ اکثر آرگینک، انآرگینک اور کاربن بیسڈ نینو پارٹیکلز میں تقسیم ہوتی ہیں۔ آرگینک نینو پارٹیکلز۔ آرگینک نینو پارٹیکلز وہ سالڈ پارٹیکلز ہیں جو آرگینک کمپاؤنڈز جیسے کہ لپڈز یا پالیمرز پر مشتمل ہوتی ہیں اور ان کا ڈائی میٹر 10 نینو میٹر سے 1 مائکرو میٹر کے درمیان ہوتا ہے۔ ان آرگینک نینو پارٹیکلز۔ ان آرگینک نینو پارٹیکلز وہ پارٹیکلز ہیں جو کاربن سے نہیں بنتے۔ یہ میٹل اور میٹل آکسائڈز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ کاربن بیسڈ نینو پارٹیکلز۔ کاربن پر مبنی نینو پارٹیکلز کو کاربن بیسڈ نینو پارٹیکلز کہتے ہیں۔ کاربن بیسڈ نینو پارٹیکلز مختلف اشکال میں موجود ہوتے ہیں جیسے کہ ٹیوب شیپ، ہارن شیپڈ، اسفیریکل یا ایلپسوئڈل۔ نینو ٹیکنالوجی کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ نینو ٹیکنالوجی بہت سی ٹیکنالوجی اور انڈسٹری سیکٹرز کو بہتر بنانے میں استعمال ہو رہی ہے جیسے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہوم لینڈ سیکیورٹی، میڈیسن، ٹرانسپورٹیشن، انرجی، فوڈ سیفٹی، انوائرمنٹل سائنس اور بھی کئی مختلف فیلڈز میں نینو ٹیکنالوجی کا بہت اہم کردار ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ نینو ٹیکنالوجی نے آئی ٹی انڈسٹری کو بہت بڑا اثر ڈالا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی چھوٹی ڈیوائسز بنانے میں مدد کرتی ہے جو کمپیوٹنگ کو زیادہ پاورفل اور ایفیشینٹ بناتی ہیں۔ نینو ٹیکنالوجی سے ٹرانزسٹرز کو بہت چھوٹا بنایا جا رہا ہے، صرف 1 نینو میٹر تک۔ یہ چھوٹے ٹرانزسٹرز کمپیوٹرز کو زیادہ فاسٹ اور پاورفل بناتے ہیں۔ نینو ٹیکنالوجی سے ہارڈ ڈرائیوز اور ایس ایس ڈیز میں زیادہ ڈیٹا اسٹور کیا جا سکتا ہے، اس سے کمپیوٹر میں زیادہ اسپیس ملتا ہے۔ نینو مٹیریلز جیسے گریفین کو پروسیسرز میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ سلیکان سے زیادہ فاسٹ اور انرجی ایفیشینٹ ہوتا ہے جس سے کمپیوٹرز اور موبائل فونز کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے آئی ٹی انڈسٹری میں ڈیوائسز کو چھوٹا، فاسٹ اور ایفیشینٹ بنایا جا رہا ہے جو کمپیوٹنگ کی دنیا میں نئے انوویشنز لا رہا ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی۔ نینو ٹیکنالوجی ہوم لینڈ سیکیورٹی کو زیادہ افیکٹو اور طاقتور بنا رہا ہے تاکہ ملک کو اندرونی اور بیرونی خطروں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ نینو ٹیکنالوجی کا استعمال ایروسپیس ایپلیکیشنز میں ہوتا ہے جیسے کہ سالڈ آکسائڈ فیول سیلز جو 3 گنا زیادہ انرجی فراہم کرتے ہیں۔
نینو سینسرز اور مانیٹر سے فوجی اکوپمنٹ اور سولجرز کی پرفارمنس کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے، جس سے ان کی ایفیشنسی اور سیفٹی بڑھ جاتی ہے۔ نینو ٹیکنالوجی سے کیمراز اتنے ہلکے بنائے جا رہے ہیں کہ ان کا وزن صرف 18 گرام ہے، جو انمینڈ ایریل وہیکلز اور ڈرونز پر آسانی سے لگائے جا سکتے ہیں۔ میڈیسن نینو ٹیکنالوجی دواؤں میں مختلف طریقوں سے استعمال ہوتی ہے۔ نینو پارٹیکلز کو استعمال کر کے دوائیاں سیدھا بیماری کے مرکز تک پہنچائی جا سکتی ہیں، جس سے ٹریٹمنٹ کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور سائیڈ ایفیکٹس کم ہوتے ہیں۔ نینو ٹیکنالوجی سے بنائی گئے اسکیفولڈ اور بایو مٹیریل سے ڈیمیج ٹیشوز کو ریپیئر کیا جا سکتا ہے، جس سے زخمی اعضاء کی ہیلنگ تیزی سے ہوتی ہے۔ نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے بنائی گئی امیجنگ ایجنٹ سے ڈاکٹرز کو پیشنٹس کے اندر کے حالات دیکھنے اور ان کا علاج کرنے کے لیے بہتر فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ٹرانسپورٹیشن نینو ٹیکنالوجی کے تجزیہ اور ترقی سے ٹرانسپورٹیشن میں نئے طریقے اور ٹیکنالوجیز کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی گاڑیوں، انفراسٹرکچر اور لاجسٹکس میں کئی طریقوں سے استعمال ہوتی ہیں۔ نینو ٹیکنالوجی سے بنائے گئے لائٹ ویٹ مٹیریلز اور کوٹنگز وہیکلز کے ویٹ کو کم کرتے ہیں، جس سے فیول ایفیشنسی بڑھتی ہے اور ایمیشنز کم ہوتی ہیں۔ نینو ٹیکنالوجی سے بنائے گئے ایڈوانس بیٹریز الیکٹرک وہیکلز کے لیے زیادہ ایفیشینٹ ہوتے ہیں، جس سے ان کی رینج اور پرفارمنس دونوں بڑھتی ہیں۔ نینو سینسرز اور کمیونیکیشن سسٹمز کی مدد سے ٹریفک فلو اور سیفٹی کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے، جس سے ایکسیڈنٹس کم ہوتے ہیں اور ٹریفک کا نظام بہتر ہوتا ہے۔ انرجی نینو ٹیکنالوجی انرجی سیکٹر میں بھی اہم ترقی کر رہی ہے۔ نینو ٹیکنالوجی سے بنائے گئے سولر سیلز ایفیشینٹ اور کاسٹ افیکٹو ہیں۔ نینو اسٹرکچرز کے استعمال سے سولر پینلز کی ایفیشنسی بڑھائی جا سکتی ہے اور ان کی پروڈکشن قیمت بھی کم ہو سکتی ہے۔ نینو ٹیکنالوجی فیول سیلز کی پرفارمنس کو بہتر بناتی ہے اور ان کی کاسٹ کو کم کرتی ہے۔ فوڈ سیفٹی نینو ٹیکنالوجی سے بنائی گئی چھوٹی چھوٹی فلمز اور کوٹنگز خوراک کی لمبائی کو برقرار رکھتی ہیں اور اسے بیکٹیریا اور موئسچر سے بچاتی ہیں، جس سے خوراک کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ نینو ٹیکنالوجی خوراک کی حفاظت میں نئی طریقوں کو انٹروڈیوس کر رہی ہے، جس سے خوراک کو صاف، فریش اور سیف بنایا جا سکتا ہے اور کنزیومرز کو بہتر کوالٹی کی خوراک فراہم کی جا سکتی ہے۔ انوائرمنٹل سائنس نینو ٹیکنالوجی ماحول سائنس میں بھی اہم ترقی کر رہی ہے اور مختلف طریقوں سے ماحول کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ نینو پارٹیکلز کا استعمال پولیوٹنٹس کو ختم کرنے اور صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ نینو مٹیریل سے بنی میمبرینز واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس میں استعمال کی جا رہی ہیں تاکہ پولیوٹڈ واٹر کو صاف کیا جا سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فیوچر میں ایسے چھوٹے روبوٹس آنے والے ہیں جن کا سائز اتنا چھوٹا ہوگا جو عام آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، اور ان روبوٹس کو ہماری باڈی میں بھیجا جائے گا جو ڈیمیج سیلز کو ریپیئر کریں گے، جو صرف کینسر سیل کو ٹارگٹ کریں گے اور کینسر جیسی موذی مرض کا علاج کیا جا سکے گا، وہ بھی بغیر کیمو تھراپی کے۔ اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے انڈسٹریز اور گاڑیوں کے دھوئیں کو ہارملیس بنایا جا سکے گا۔ اس ٹیکنالوجی کا استعمال بلبز میں بھی کیا جا سکے گا، جس کی وجہ سے بجلی کنزمپشنز کم اور روشنی زیادہ پیدا ہوگی۔ اس سے بنے پروڈکٹس وزن میں ہلکے ہوں گے، سائز میں چھوٹے ہوں گے اور قیمت میں بھی کم ہوں گے۔ ان کو بنانے میں را مٹیریل بھی کم لگے گا۔ اس کی مدد سے بایو سائنس، ٹیکنیکل سائنس اور الیکٹرانکس کو بہت فروغ ملے گا۔